الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مرحومہ کے فرزندان حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب ندوی، مولانا نجم الظفر صاحب، ان کے خاندان کے تمام افراد، رشتہ دار، محلے کے لوگ اور تمام متعلقین، معہد ملت کے منتسبین، یقیناً ہم سب کے لیے آج کا دن غم اور صدمے کا دن ہے کہ معہد ملت کے سابق شیخ الحدیث اور ہم سب کے محسن اور مخدوم اور ہزاروں شاگردوں کے اور تلامذہ کے استاذ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کی شریک حیات آج اس دار فانی سے دار باقی کی طرف رحلت کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صدمہ جہاں ان کے خاندان کے لیے، ان کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے، خاندان کے دیگر افراد کے لیے غم انگیز حادثہ ہے، وہیں معہد ملت سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے بھی یہ صدمہ بڑا صدمہ ہے۔ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریسی، تعلیمی اور دینی خدمات ازہر من الشمس ہیں، اور انہوں نے معہد ملت کو جس طرح اپنے خون جگر سے سینچا اور ہزاروں افراد کی تربیت کی، ان کا یہ کارنامہ قابل قدر اور لائق تحسین ہے، اور یقیناً ان کی خدمات میں ان کی شریک حیات کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ معہد ملت کو جس طرح انہوں نے پورا وقت دیا، اپنی صلاحیتیں اس پر لگائیں، اور مرحومہ نے ان کی غیر موجودگی میں طویل اسفار کے باعث گھر کے کاموں کو ان کی غیر موجودگی میں سنبھالا، یہ مرحومہ کی ان تمام دینی خدمات میں شرکت ہے۔ آج ان کے چلے جانے سے ان کے اہل خانہ بھی اور ہم سب بھی غمزدہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مقرر ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ قرآن پاک میں خبر دی گئی ہے کہ انسان کی زندگی فانی ہے، محدود ہے اور مختصر ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زندگی انسان کی مانند مرغ خوش نوا ہے، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اور اڑ گیا۔ انسان دنیا میں آتا ہے، آخرت کا مسافر بن کر آتا ہے۔ جو ماں کی آغوش میں سویا ہے اسے قبر کی گود میں جانا ہے۔ جو رات اللہ نے قبر کے لیے رکھی ہے وہ دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی۔ زندگی کا وقت مقرر ہے، اور ارشاد ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مقرر ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو اب وہ آگے نہیں جا سکتا۔ مرحومہ نے طویل عمر پائی اور تقریباً 85 سال سے زائد عمر پا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے پیچھے لائق و فائق اور دیندار بیٹے اور بیٹیاں چھوڑی ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ ہو، کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے کر گیا ہو، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کو علم سکھا دیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جب تک وہ علم زندہ اور تازہ ہے اس کا ثواب قبر میں پہنچائے گا۔ اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، یہ ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کی شکل میں ان کے لیے صدقہ جاریہ قائم فرمایا ہے۔ مرحومہ نے اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکا اللہ کے احکامات کی،
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا اور اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دی، اپنے عظیم اور قابل قدر شوہر کے دینی کاموں میں شرکت کی، آج یہ سب نیکیاں ان کو قبر میں کام آئیں گی اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے لیے مغفرت کا سامان ہوگا۔ پھر یہ کہ علالت اور بیماری کی تکلیف جھیل کر دنیا سے گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ جب کوئی انسان کسی تکلیف سے گزرتا ہے، بیماری سے گزرتا ہے، تو یہ اس کے لیے سیئات کا کفارہ ہے، اس کے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے لا یزال البلاء بالمؤمن فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیئہ، کہ مومن آزمائش کے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے، خود اس کی جان کے بارے میں بھی اس پر حالات آتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس پر گناہ کا کوئی داغ دھبا باقی نہیں رہتا۔ اس کے باوجود جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، جو اولاد ہے، پسماندگان ہیں، ان کے لیے یہ وقت صدمے کا اور غم کا وقت ہے۔ ایک بزرگ کے حالات میں یہ بات ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ والدہ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ وہ گھر سے قدم باہر نکال رہے تھے، اس وقت ان کو غیب سے ایک صدا سنائی دی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اب اپنے گھر سے سنبھل کر قدم نکالنا، اس لیے کہ جس کی دعاؤں کے سائے میں تم باہر نکلتے تھے وہ ذات دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جس کی دعاؤں کے سائے میں تم گھر سے نکلتے تھے وہ ہستی دنیا سے چلی گئی۔ ماں کا وجود ایک سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے نیچے اولاد راحت اور اطمینان کی سانس لیتی ہے۔ اولاد عمر کے کسی مرحلے میں پہنچ جائے، ماں باپ کی رحلت کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوئے تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے اور سب سے بہادر انسان تھے اور سب سے مضبوط دل کے انسان تھے، لیکن غم بہرحال غم ہوتا ہے۔ تو ماں کا چلا جانا بہت بڑا سانحہ ہے، اور ایک ایسی ماں جس نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں یا دینی کاموں میں ان کی بہت زیادہ مشغولیت کے باوصف اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت دیا ہو، اپنے بچوں کو اپنے زیر سایہ پرورش کیا ہو، ایسی ماں کا رخصت ہو جانا یقیناً اولاد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی سیئات سے درگزر فرمائے۔ ہم سب مہد ملت سے انتساب رکھنے کی وجہ سے اور قرابت اور رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے بھی اس صدمے کی گھڑی میں اہل خانہ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور اہل خانہ کی خدمت میں اپنی طرف سے مہد ملت کی طرف سے تمام حاضرین کی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے وقت فرماتے تھے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جو اللہ نے لیا وہ اللہ کی امانت تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہر جاندار کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ چیز واپس لے لی جاتی ہے، اس لیے تم صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مرحومہ کے اگلے تمام مراحل کو آسان فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مرحومہ کو جنت نصیب فرما، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما، بال بال ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں بندیوں پر 70 ماہوں سے زیادہ رحمت اتارنے والا ہے، تو کریم ہے، بن مانگے عطا کرنے والا ہے، تو داتاؤں کا داتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ کائنات کی ہر شے تیرے آگے جھکتی ہے۔ اللہ تیرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے، تیرا امر سب پر غالب ہے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معافی عطا فرما، ہم سب کو معافی عطا فرما۔ اللہ مرحومہ کی سیئات سے درگزر فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما۔ اللہ زندگی میں جو کچھ مشقتیں انہوں نے جھیلی ہیں، اپنے کرم سے آج تو ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ قبر کے سوال جواب کو آسان فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اپنی رحمت، اپنا خصوصی انعام ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کے بعد ان کے پسماندگان کی ہر طرح کفالت فرما، ان کو اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ فتنوں سے ان کے بعد ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ وہ بیمار ہوئیں تو گھر والوں نے تیمارداری کی، ضعف اور بڑھاپے کے مرحلے سے گزریں، جہاں تک ہو سکا اولاد نے ان کی خدمت کی۔ جب انتقال ہوا تو ان کو نہلا دھلا کر کفنا کر جنازے میں رکھ کر قبرستان تک پہنچایا گیا، اور ہم نے بھی ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ اللہ انسانوں کے بس میں جو کچھ تھا انہوں نے کر دکھایا، مگر مغفرت کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مغفرت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا، تیری طاقت میں جو ہے وہ تو کر کے دکھا دے اور مغفرت فرما دے۔ اللہ مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما، ان کی دینی خدمات کو قبول فرما۔ اللہ ان کے فرزندان کے ذریعے دین متین کا پیغام پوری دنیا میں عام فرما۔ اللہ ان کے پاس پڑھنے والوں کے ذریعے ان کے فیض کو چار دانگ عالم میں عام فرما۔ ہمارے تمام مرحوم اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے بقید حیات اساتذہ کو نعمت، عافیت، سہولت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرما، ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جنازہ اپنے کاندھے پر رکھ کر لائے ہیں، کل لوگ ہمیں اٹھا کر لانے والے ہیں۔ آج ہم مٹی ڈالنے والے تھے، کل ہم پر مٹی ڈالی جانے والی ہے۔ آج ہم دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل لوگ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اے کریم، آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہنتے ہیں، جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، غسل میت دیں گے، کفن کی چادر اڑھائیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں رخصت ہوا، پھر منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا۔ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ قبر کی تنہائی میں کوئی مونس اور رفیق نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، اس دن صرف تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ قبر کی تنہائیوں میں تو ہم سب پر رحمت نازل فرما، اور ہماری قبر میں ہمیں پرسکون زندگی عطا فرما، رحمت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اس قبرستان کے تمام اہل ایمان مدفونین کو عافیت نصیب فرما، مغفرت نصیب فرما، قبر میں پرسکون زندگی عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، عذاب قبر سے ان کی بھی اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ مرحومہ اپنی آخری منزل تک پہنچ چکی ہیں، اللہ سوال جواب کا مرحلہ ہے، اپنے کرم سے تو اس کو آسان فرما۔ اللہ حشر میں انہیں عزت عطا فرما، اللہ مرحومہ کی سیئات سے درگزر فرما، جنت میں ان کو جگہ عطا فرما۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
کل انشاءاللہ 11:30 بجے مہد ملت میں تعزیتی نشست بھی ہوگی اور انسان ثواب بھی ہوگی۔ دوسرے یہ ہے کہ جہاں پر جو مہد ملت کے متعلقین آئے ہوئے ہیں وہ سبھی حضرات میں ڈائمنڈ کارپیٹ، ہمارے وہاں کارپیٹ گراس پائیدان ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مصطفیٰ ونگار بازار، ڈائمنڈ کارپیٹ، مالیگاؤں۔